السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، معراج صاحب جو آپ نے ذکر کیا نا اپنے سردار اشرف کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک بڑی رقم کا آفر جو کی تھی، تو اس دور میں ان دنوں کے اندر اصل میں ٹیکسلا والی مسجد کا معاملہ سامنے آ رہا تھا، اور محمد حنیف صاحب نے اس کا ریٹ لگایا تھا، وہ فروخت کر رہے تھے ہمارے ساتھیوں کے لیے، کیونکہ ان کا کوئی ساتھی وہاں موجود نہیں تھا، تو انہوں نے یہ آفر کی تھی کہ مسجد آپ خرید لیں، اس پر ہمارا اتنا خرچہ آیا ہے اور یہ اس کا ریٹ ہے۔ تو اس کو ہم جب اپنے اس سسٹم میں ڈسکس کر رہے تھے تو سردار اشرف نے بتایا تھا کہ اگر آپ اس کو خریدیں گے تو ایک بڑی رقم میں اس میں آپ کو یعنی مسجد کے لیے میں بھیجوں گا۔ تو آپ غور کیجئے ایک کتنا بڑا فرق شخصیت کا، نظریات کا، عقیدے کا۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سوچ دیکھیں اور محمد حنیف کی سوچ دیکھیں۔ محمد حنیف مسجد بیچنے والا، اور پھر جب بکی نہیں، چونکہ ہم اتنی بڑی رقم تو دے نہیں سکتے تھے جتنا بڑا انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے اس کو تالا لگا دیا۔ میں کہتا ہوں صرف یہ جرم ہی اتنا بڑا ہے محمد حنیف کا، مسجد کو تالا لگا دینا، کیونکہ وہاں کوئی سارے جتنے ہیں وہ اللہ کے سجدے والے، یعنی یہ ایسے بندے اب نہ اذان دے سکتے ہیں نہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی کس قدر محروم کر دیا۔ اس کو ہوش نہیں ہے کہ یہ جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور یہ بھی ان چیزوں کو محسوس کرتی ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے، اس سسٹم کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے، جس طرح ایک لکڑی کا ایک وہ جو تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے نبی علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے، یعنی اللہ کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد میں نبی علیہ السلام نے ایک ممبر بنوایا، تو جس دن ممبر پر کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا نا، تو وہ جو درخت کا تنا تھا، کھجور کا ایک درخت کا تنا، وہ اس طرح رونا شروع ہو گیا جس طرح بچے روتے ہیں کہ اب میرے سے ہٹ کے آپ ادھر چلے گئے۔ تو پھر نبی علیہ السلام اس کے قریب گئے اور اس کو ہاتھ لگایا، اور جس طرح بچے کو نہیں چپ کرایا جاتا اندازہ لگے، اس طریقے سے چپ کرایا، اور پھر وہ چپ ہوا۔ تو لیکن یہ چیزیں ایک معجزانہ طور پر یہ بات ہوئی ہے، معجزانہ طور پر نبی کو وہ آواز سنائی گئی اور سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو باقی پوری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ دیواریں، وہ اندر جو ماحول ہے، اینٹیں، مسجد، یہ سب خوش ہوتے ہیں، اور کل قیامت کے دن گواہی دیتے ہیں کہ یہاں مومن سجدے کرتا رہا ہے، یہاں مومن اللہ اکبر کرتا رہا ہے، یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہا ہے، سبحان اللہ کہتا رہا ہے، الحمدللہ کہتا رہا ہے، اللہ اکبر کہتا رہا ہے۔ یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ تو آپ غور کیجئے، جب محمد حنیف نے اس کو تالا لگایا ہوگا تو وہ جو در و دیوار تھے، وہ جو ماحول تھا، وہ کس قدر کوستا ہوگا اس محمد حنیف کو۔ اللہ کی مساجد سے روکنے والوں کی لسٹ میں یہ شامل ہو گیا۔ اب دوسری طرف ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن آپ دیکھیے کہ ناظم آباد والی جو مسجد ہے، کراچی میں جو ناظم آباد والی مسجد ہے، وہاں کافی عرصے تک ڈاکٹر صاحب دعوت دیتے رہے، آگے پیچھے دعوت اللہ کرتے رہے، مسجد میں درس ہوتا تھا، تو بہت کم قریبی لوگ وہاں آتے تھے، یعنی آئے ہیں۔ بلکہ شروع میں جب کچھ تھوڑے بہت آئے بھی، تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی جب دعوت اور کھل کے جب سامنے آئی تو کچھ لوگ کم ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ بھی دیا ڈاکٹر صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب ذرا ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھیں، یہ لوگ کچھ آئے بھی تھے وہ بھی ذرا کم ہو گئے، تو اب اور کون آئے گا جب آپ کا اس طریقے سے ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے پیری مریدی کرنی ہے، میں نے سر گننے یا پیری مریدی کرنی ہے، میں تو حق بات کو بیان کروں گا۔ اور پھر چونکہ قریبی لوگ اس علاقے کے لوگ نہیں آ رہے تھے، بہت ہی کم تھے، ایک دو جس طرح کہتے ہیں شروع میں، یعنی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر اسلام میں مسجد بیچنا جائز ہوتا تو میں اس مسجد کو بیچ دیتا۔ تو اس میں دیکھیے، یعنی یہ ایک ماحول بھی ہے، اور اس میں دینی مسئلہ بھی بیان کر دیا، کہ مسجد نہیں بیچی جا سکتی ہے، کسی صورت میں مسجد نہیں بیچی جا سکتی ہے۔ جو پلاٹ آپ مسجد کے لیے ایک دفعہ وقف کر دیں، مسجد بنا دیں، اس کو نہیں بیچی جا سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ ذہن ہے، اور محمد حنیف نے مسجد کی بولی لگائی، ریٹ لگایا، اور صرف یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی دو تین جگہ یہ معاملہ پیش آیا۔ لوگ جانتے ہیں باولپور میں انہوں نے ایک مسجد بیچی تھی، اور
ادھر KPK میں بھی ایک جگہ انہوں نے مسجد کو تالا لگایا تھا، تو اندازہ لگائیے یہ چیز ان کے حصے میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔